ایک اسلامی ریاست ہے جہاں قانون کے مطابق گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ یہ یہودن سادہ کے جو چیف چپاٹے ہے نا، یہ اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے، اس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب امام مالک سے پوچھا نا کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے، تو امام مالک نے کہا امت کو اس گستاخ کو قتل کر دینا چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اگر امت ایسا نہ کر سکے تو امام مالک نے کہا کہ پوری امت کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کا گستاخ زندہ رہ جائے اور امت کچھ نہ کر سکے۔ یاد رکھیں، ہر شے میں نرم گوشہ ہو سکتا ہے، ہر چیز میں امن ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی نموز اور ختم نبوت پر نہ امن ہو سکتا ہے نہ نرم گوشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے نا تو پھر آقا و مولا کی گستاخی کرنی چھوڑ دے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے علاوہ سب کو معافی دے دی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن گستاخ کو رسول اللہ نے تب بھی معافی نہ دی، بلکہ صحابہ کو فرمایا یہ 4 بندے اکرمہ عبداللہ بن حتل، مکیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، کعبہ کے پردوں سے لٹکے بھی ملے تو ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ گستاخ تھے۔ یعنی کہ اسلام نے امن کا درس دیا فتح مکہ کے موقع پر، لیکن گستاخوں کے لیے نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے قتل کا فرمان جاری کر رہے ہیں، اور آپ اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہو آپ لوگ، اور یہودن سارا کے کہنے پر نہ پترو ایسا نہیں، اسلام تو اپنی مرضی کی ترمیم ہم تمہیں کرنے نہیں دیں گے۔ دیکھو جس قانون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آرڈر کیے ہوں، حویرث بن نقید کی حجو ترازی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے قتل کا آرڈر جاری کیا اور مولا علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ابو افق جو 120 سال کا بوڑھا تھا، رسول اللہ کی گستاخی کیا کرتا تھا، غزوہ بدر کے بعد سالم بن عمیر نے اسے قتل کر کے بتا دیا کہ سب کو گنجائش مل سکتی ہے۔ اسلام امن کا درس بھی تب ہی دیتا ہے جب رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے، اور رسول اللہ کے گستاخ کے لیے نہ امن کا درس اسلام دیتا ہے اور نہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے۔ کتنی ایسی اور بھی حدیث ہیں کہ گستاخ رسول کو مارنے کے آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے، اور حضرت علی اور حضرت زبیر کو فرمایا اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو، اور انہوں نے پھر ایسا قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے والد کو جب اس لیے قتل کر دیا کہ وہ گستاخ رسول تھا، جب رسول اللہ کو پتا چلا تو آپ سرکار نے اس صحابی سے باز پرس نہیں کی۔ اگر گستاخوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ باپ کا مقام کیا ہے؟ آپ تو یہ فرمانے والے ہیں کہ باپ جنت کا جو دروازہ ہے، اور آپ نے اسے باز پرس بھی نہیں کی، حالانکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اور آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ باپ کو قتل کیوں کر دیا، وہ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ نہ امن ہر رشتے کے لیے تب ہی قابل قبول ہے جب رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس منافق کو پتہ کیوں قتل کر دیا تھا؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میرا محبوب تم میں فیصلہ کر دے، اور اگر تم نہ مانو اس فاصلے کو تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا من سبا نبیًا فاقتلہ، تو آپ کون ہوتے ہو اس ناموس رسالت کے قانون میں چھیڑ خانی کرنے والے ہو؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، اللہ کے قرآن کی روح سے آپ ایمان والے نہیں، آپ کے اندر سے ایمان سلب کر لیا گیا ہے۔ گستاخ رسول کے بارے میں صحابہ کا جو موقف ہے نا، آج مسلمانوں کا وہی ہے۔ کوئی کتا اس موقف میں ترمیم نہیں کر سکتا، نہ ہم کرنے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من سبا نبیا قتل ومن سبا اصحابہ جلد، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کو گالی دی، اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابی کو برا بلا کہے اسے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان بھی یہی ہے، لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اپنی توہین کرنے والے کو قتل کروا دینا رسول اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی لایا گیا وہ رسول اللہ کو برا بلا کہتا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، سنو، من سب اللہ و سب احد من الانبیاء فاقتلوہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ یا انبیاء کو گالی دی اسے قتل کر دو۔ جب وہ نبینہ صحابی اپنی لونڈی جو گستاخ رسول تھی خنجر کے وار سے قتل کر دیا نا، تو سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اس لونڈی کا خون رائے گا گیا،
आज तुम आसिम लूना जैसी गुस्ताख को प्रोटोकॉल दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हजरत उमैर बिन उमैया ने जब अपनी गुस्ताख बहन को कत्ल कर दिया ना, तो तब रसूल अल्लाह ने ये फरमाया था कि इसका खून भी रायगा गया। अब आइए देखते हैं अल्लाह गुस्ताख के बारे में क्या कहता है। सूरह अल कलम में अल्लाह ने खुद अपने रसूल अल्लाह के गुस्ताख के ऐब बयान किए हैं। फरमाया बहुत कसमें खाने वाला, जलील है, ताने देने वाला, चुगलियां करता फिरता है, भलाई से रोकने वाला, हद से गुजरने वाला, गुनाहगार, सरकशी करने वाला, बुरे नसब वाला। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल के गुस्ताख के बारे में खुद क्या फरमा रहा है, जब अपने रसूल के गुस्ताख के बारे में अल्लाह नरम गोशा नहीं रख रहा, रसूलुल्लाह खुद गुस्ताख को मारने के फरमान जारी कर रहे हैं, तो आप कौन होते हो इस कानून को बदलने वाले? आप सब मुसलमानों से दरख्वास्त है कि होश के नाहन ले, किसी ऐसे यहूद नसारा के घनौने प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बने। मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।